بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا۔ حضرات علماء کرام اس شہر کے عمائدین و اساتین، دانشوران عظام اور حاضرین مجلس، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اس نے ہمیں اس مسجد میں، اس مبارک جگہ میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ مختلف علاقوں سے سفر کرتے کرتے آج ہم یہاں پہنچے ہیں، اور ابھی یہ اس سفر کا آخری پڑاؤ نہیں ہے، ابھی ایک دو دن کے اسفار ابھی باقی ہیں۔ بہرحال جہاں بھی جانا ہو رہا ہے وہاں آپ حضرات کی محبتوں کا تجربہ بھی اور مشاہدہ بھی ہو رہا ہے، اور میں نے بارہا یہ کہا کہ یہ محبت کسی کی شخصیت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ محبت خالصتاً للہ ہے، یہ محبت اللہ کے لیے ہے، للہ ہے اور فی اللہ ہے، اور ایسی محبت پر اللہ سبحانہ و تعالی اجر عنایت فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں قرآن کے دو اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ پہلا وصف تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت سو کو اس قرآن سے ہدایت دیتا ہے، اور دوسرا وصف یہ ہے کہ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کی دوسری آیت بلکہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب ضلالت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جب یہ کتاب ہدایت ہے تو پھر اس کتاب کے ذریعے اللہ ایک کو بھی گمراہی کیوں کرتا ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت تو ہے لیکن یہ متقین کے لیے کتاب ہدایت ہے، جیسا کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو کوئی اس کے جواب میں اگر یہ کہہ دے کہ متقین تو پہلے ہی ہدایت پہ ہیں، جبھی تو متقین ہیں، اگر پہلے سے ہدایت پہ نہ ہوتے تو کیا ان کو کوئی متقی کہتا؟ متقی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی زندگی میں تقویٰ اور خوف خدا ہو، جو پہلے سے اپنے دل میں خوف خدا لیے ہوئے ہے، اس سے بڑھ کر ہدایت پہ کون ہوگا؟ اور اگر وہ پہلے سے ہدایت پر ہے تو پھر یہ کتاب جو اس کے لیے کتاب ہدایت بنی، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ ہدایت تو ان لوگوں کو ملنی چاہیے تھی کہ جن کے پاس پہلے سے ہدایت موجود نہیں تھی۔ قرآن کی ان بعض آیات کو لے کر کچھ لوگوں کے ذہن میں خلجان پیدا ہوتا ہے۔ یہ سوال یا اعتراض میں نے آپ کے سامنے اس لیے نہیں رکھا کہ خدا نخواستہ اچھے خاصے بھلے مسجد میں آئے تھے، ٹھیک ٹھاک مضبوط ماشاءاللہ ایمان تھا، اور یہاں سے آپ کوئی شک و شبہ لے کر جائیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ہر طرح کے اعتراضات سامنے آتے ہیں، ایسے اعتراضات بھی آتے ہیں کہ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ان اعتراضات کا جواب دیں گے۔ اور یہ اعتراضات اب صرف علماء کے سامنے نہیں آتے بلکہ غیر علماء، وہ حضرات مثلا کسی اسکول میں کوئی طالب علم پڑھتا ہے، کوئی کالج میں کوئی اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے، ان کے سامنے بھی یہ اعتراضات ہیں، اور پھر وہ پریشان ہو کر یا تو کسی عالم سے دریافت کرتے ہیں یا خود ہی ان اعتراضات کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ دور جدیدیت سے
مغلوب ہونے کا دور ہے، یعنی اس زمانے میں پوری انسانیت اگر کسی ایک نظریے کے سامنے مغلوب ہوئی ہے تو اس نظریے کو جدیدیت کہا جاتا ہے، اور اس دور میں انسانیت اس کے سامنے مغلوب ہوئی ہے۔ جدیدیت کو انگریزی میں ماڈرنزم کہتے ہیں۔ جدیدیت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی ایسے اخلاقی اقدار پر استوار ہو کہ جن اخلاقی اقدار کو ہم نے خدا سے نہ لیا ہو بلکہ اپنے طور سے کچھ اخلاقی روایات کو گڑھ لیا ہو۔ یہ جدیدیت کا خلاصہ ہے، یعنی کوئی چیز اگر ہمارے سامنے اچھی ہے یا بری ہے تو وہ اس لیے اچھی اور بری نہیں ہے کہ خدا نے اس کو اچھا یا برا کہا ہے، بلکہ وہ اس لیے اچھی یا بری ہے کہ اس کو ہم اپنے اعتبار سے اچھا یا برا سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج سے ایک چند صدیوں پہلے ہر انسان یہ سمجھتا تھا کہ ہمیں محدود قسم کی آزادی حاصل ہے۔ آپ اگر ماضی میں چلے جائیں، بہت کئی صدیوں پہلے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر چند دہائیوں پہلے بھی آپ ٹائم ٹریول کر کے ماضی میں پہنچ گئے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر آدمی اس بات کو تسلیم کیے ہوئے ہوگا کہ ہمیں آزادی تو دی ہے لیکن ہمارے اوپر پابندیاں بھی خوب ہیں۔ ہماری آزادی محدود ہے، وہ آزادی چاہے معاشرتی سطح پر ہو یا مذہبی سطح پر ہو یا کسی اور سطح پر ہو، ہر سطح پر ہماری آزادی محدود ہے، اور لوگ اس محدود آزادی کے ساتھ جی رہے تھے اور خوشی کے ساتھ جی رہے تھے۔ لیکن آج جب ہم آزادی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور میں ملکی آزادی کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں اخلاقی آزادی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو جب لوگ اس آزادی کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایبسولوٹ فریڈم حاصل ہو، انہیں مطلق آزادی حاصل ہو، وہ جو چاہے کہیں اور جو چاہے سوچیں اور جو چاہے بولیں اور جس طریقے سے چاہے لباس پہنیں اور جو نظریہ چاہے وہ اختیار کریں۔ یہ آزادی ایسا تصور ہے کہ جو ماضی میں موجود نہیں تھا، آج موجود ہے۔ یہ تصور ہمارے درمیان کیسے آیا؟ کہاں سے آیا؟ یہ تصور اس لیے آیا کہ پوری دنیا پر جدیدیت کا کنٹرول ہے، جدیدیت کا غلبہ ہے، اور یہ غلبہ اسکولی نظام سے آتا ہے، یونیورسٹی کے نظام سے آتا ہے، کریکولم سے آتا ہے، اور پھر اس دنیا میں ایک عرصے تک جو استعمار نے، سامراج نے راج کیا ہے، اس دور سے انسان کی ذہنیت بدلتی چلی گئی۔ لیکن ایبسولوٹ فریڈم یا مطلق آزادی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو کبھی بھی ایک انسان پا نہیں سکتا۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک جگہ سوال و جواب کی نشست میں تھا، تو ایک شخص، اور مسجد ہی میں تھا، تو ایک شخص مسجد میں اٹھا اور اس نے کہا کہ میں ایگنوسٹک ہوں۔ تو مجھے کم سے کم یہ اطمینان ہوا کہ اس نشست کے چرچے صرف مسلمانوں میں نہیں ہیں بلکہ ملحدوں اور ایگنوسٹکس میں بھی ہیں۔ ایگنوسٹک وہ ہوتا ہے کہ جس کو خدا کے وجود اور عدم وجود میں شک ہوتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، تو اس نے کہا میں ایگنوسٹک ہوں۔ تو خیر اس سے سوال ہوا کہ بھئی چلو ایگنوسٹک آپ ہیں، تو آخر کیا وجہ رہی کہ آپ نے ایگنوسٹسزم اختیار کیا اور اسلام کے تعلق سے آپ شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے؟ تو اس نے کہا اسلام میں آزادی نہیں ہے، اسلام میں اتنی آزادی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو کتنی آزادی چاہیے؟ یہ کہنا تھا اور وہ آدمی سمجھ گیا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کو پتا ہے کہ فطری طور پر ہمیں زیادہ سے زیادہ آزادی چاہیے، لیکن ہمیں کبھی بھی زیادہ سے زیادہ آزادی نہیں مل سکتی۔ وہ کون آدمی ہے جو یہ کہے گا کہ نہیں، لا اینڈ آرڈر کی جو قید و بند ہے وہ بھی میرے اوپر ہو، قبیلے کی قید و بند میرے اوپر ہو، خاندان کی بندشیں میرے اوپر ہو، فیملی کی بندشیں میرے اوپر ہو، معاشرے کی بندشیں میرے اوپر ہو؟ وہ کون آدمی ہے جو اتنی تمام بندشیں چاہے گا؟ لیکن ہم ان بندشوں کے ساتھ رہتے ہیں۔
آپ کسی گاؤں میں رہیں، کسی سوسائٹی میں رہیں، کسی ملک میں رہیں، کیا ملک کا قانون آپ کی آزادی کو محدود نہیں کر دیتا؟ کیا قبیلے کی روایات آپ کی آزادی کو محدود نہیں کر دیتی؟ کیا معاشرے کی ایکسپیکٹیشن اور توقعات آپ کی آزادی کو محدود نہیں کر دیتی؟ فیملی کی قید و بند، ایک نوجوان ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں راتوں کو بازاروں میں پھروں، جس وقت میری مرضی آئے اس وقت میں گھر واپس آؤں، اور جس وقت تک میں چاہوں اس وقت تک سوتا رہوں، تو کون والدین ہیں جو ایسے نوجوان کو برداشت کریں گے؟ یقیناً وہ چاہیں گے کہ وقت کی پابندی ہو، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے واپس آنا ہے، اتنے بجے گھر سے نکلنا ہے، پڑھنا ہے، محنت کرنی ہے اور ترقی کرنی ہے۔ تو آزادی کو محدود کرنا یہ دراصل ہماری مجبوری ہے، تبھی انسانی سوسائٹی کام کرتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایبسولوٹ آزادی، مطلق آزادی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کبھی بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر جب یہ بات ہے تو اسلام ہی پر اعتراض کیوں؟ اسلام کے بارے میں یہ کیوں سمجھنا کہ اسلام اتنی آزادی نہیں دیتا؟ اتنی آزادی تو کوئی بھی نہیں دیتا۔ تو جب اسلام کے علاوہ کوئی بھی اتنی آزادی نہیں دیتا تو اسلام ہی کو ترک کیوں کرنا؟ ہر چیز کو ترک کرنا چاہیے اگر یہی بنیاد ترک کرنے کی ہے۔ تو مختصر اس سے گفتگو ہوئی اور اس کے بعد پھر تفصیلی گفتگو پروگرام کے بعد ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم جدیدیت کے زیر اثر آ کر اس طرح کے الٹے سیدھے خیالات اپنے ذہنوں میں لاتے ہیں کہ جن کو اچیو کرنا، جن کو حاصل کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، انسانیت کے بس میں نہیں ہے۔ یہ ہے جدیدیت کا مختصر سا تعارف۔ جدیدیت کی وجہ سے، اس ماڈرنزم کی وجہ سے چند چیزیں ہم اپنے معاشرے میں آج دیکھ رہے ہیں۔ مثلا پہلی چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جدیدیت کے زیر اثر آ کر ہمارے نوجوانوں نے اپنے علماء سے روابط کو کم کر دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ روابط کو توڑ دیا ہے، اس لیے کہ ہمارے بہت سے نوجوان آج خود اس مسجد میں موجود ہیں، اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ ان نوجوانوں کے دلوں میں یہ احساس زندہ ہے کہ اگر دین کو حاصل کرنا ہے تو وہ علماء سے حاصل ہوگا۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جتنے نوجوان یہاں اس مسجد میں موجود ہیں اس سے کہیں زیادہ تعداد ان نوجوانوں کی ہے کہ جو اس مسجد میں موجود نہیں ہے۔ اور آپ ان لوگوں سے اگر پوچھیں کہ تم علماء سے دین حاصل کرنا چاہو گے یا چیٹ جی پی ٹی سے، علماء سے دین حاصل کرنا چاہو گے یا کسی سوشل میڈیا پرسنالٹی سے کہ جس کو تم کبھی دیکھ نہیں پاؤ گے اپنی زندگی میں، یا تم حقیقی یا تم اس کے یہاں جا نہیں پاؤ گے، وہ یہی کہیں گے کہ نہیں وہ جو یوٹیوب پر فلاں صاحب آتے ہیں انہی سے ہم دین حاصل کریں گے۔ یہ جو نوجوانوں کا خیال بدلا ہے یہ اسی لیے بدلا ہے کہ وہ جدیدیت کے زیر اثر ہیں۔ چونکہ جب علماء سے ان کا تعلق جڑے گا، مقامی علماء سے، تو کچھ پابندیاں بھی آئیں گی، کچھ ذمہ داریاں آئیں گی، ذمہ داریوں کا احساس ہوگا۔ جب آپ روایت سے جڑیں گے، اہل روایت سے جڑیں گے، تو روایت کا یہ تسلسل کچھ ذمہ داریوں کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ ایسے کپڑے پہنیں گے، آپ اس طریقے سے اٹھیں گے، اس طریقے سے بیٹھیں گے، یوں نماز پڑھیں گے، یوں گفتگو کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر آپ نے روایت کے اس مقدس بندھن سے اپنے آپ کو توڑا لیا تو پھر کیا چیز رہ گئی کہ جو چیک اینڈ بیلنس کرے گی؟ کیا چیز رہ گئی کہ جو آپ کو مجبور کرے گی کہ کس طریقے سے عبادت کرنی ہے اور کس طریقے سے معاشرے میں رہنا ہے؟ کوئی چیز نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے سو کالڈ اسکالرز، نام نہاد اسکالرز، یوٹیوب کے اوپر آ کر فیملی نظام کے، اسلام کے عائلی نظام کے خلاف بات کرتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا کتنے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ بھائی اسلام میں ایسے خاندان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ جہاں میاں بیوی کے علاوہ، میاں بیوی بچوں کے علاوہ کوئی اور رہتا ہو؟ اگر اس طرح کی گفتگو جب نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ نوجوان یہ سوچتا ہے کہ اتنے عرصے سے ہمیں علماء نے بے وقوف بنایا ہوا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، خاندان اس طریقے سے رہے گا کہ وہاں شوہر بھی ہوگا، بیوی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، والدین بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ والدین کی ذمہ داری بھی ہے، جب والدین ہوں گے تو ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ تو یہ چیز جب نوجوانوں کے ذہنوں میں آتی ہے تو وہ بغاوت کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور یہ باغیانہ ذہنیت وہ لوگ تیار کرتے ہیں کہ جو خود جدیدیت کے نمائندے ہیں۔
آپ اگر مغربی ممالک میں چلے جائیں تو مغربی ممالک میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو غیر مسلموں کا کہ جہاں ایک بڑی فیملی اور بڑا خاندان رہ رہا ہو. وہاں بس میاں بیوی، بہت سے بہت ہوئے بچے، اور وہ بھی 18 سال تک. 18 سال کے ہوئے اور یہ جاؤ وہ جا. تو ہر گھر تقریباً اسی طریقے سے ہے. تو جدیدیت نے نہ صرف یہ کہ مغربی معاشرے کو متاثر کیا بلکہ اب مشرقی معاشروں کو متاثر کر رہی ہے. وہ نوجوان جو مغرب میں پروان چڑھتے ہیں جب 18 سال کے ہوتے ہیں تو والدین کا اختیار کلی طور پر ان سے ختم ہو جاتا ہے. نوجوان اگر یہ چاہے کہ میں رات پب میں گزاروں تو والد کو یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ نوجوان کو یہ کہے کہ نہیں تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے. کتنے ہی کیسز میرے سامنے آئے. ایک اچھا خاصا دیندار شخص، اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور باقاعدہ اپنے بیٹے سے اس نے میری گفتگو کرائی. زوم پر یہ گفتگو ہوئی تھی. امریکہ کے دوسرے شہر میں وہ رہتا تھا. والد دیندار، نمازی، باقاعدہ جماعت میں جانے والا وغیرہ وغیرہ، جو ایک دیندار کے اوصاف ہوتے ہیں. لیکن بیٹا جب سے 18 سال کا ہوا وہ لیو ان ریلیشن میں رہتا ہے، یعنی کسی لڑکی کے ساتھ رہتا ہے، شادی نہیں کی، اور ساتھ میں اب اس عمل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس نے دین بھی چھوڑ دیا. والد یہ کہتا ہے کہ میں اس پر سختی نہیں کر سکتا، چونکہ میں اگر سختی کروں گا زیادہ سے زیادہ میں یہ کروں گا کہ بھئی تم میرے گھر میں نہیں آ سکتے. تو وہ تو پہلے ہی میرے گھر میں نہیں رہتا، وہ کسی عورت کے ساتھ رہتا ہے. تو اگر میں زیادہ سختی کروں گا تو یہ مکمل روابط مجھ سے منقطع کر لے گا اور پھر واپسی کی کوئی صورت نہیں بچے گی. والدین مجبور ہیں کہ ایسی اولاد کو بھی اپنے گھر میں رکھیں. کیوں؟ چونکہ جدیدیت نے یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ بھائی 18 سال کے ہو، بالغ ہو، تمہیں اپنے اوپر، اپنے جسم پر اور اپنی روح پر، اپنے خیالات و افکار پر، اپنے نظریات پر مکمل آزادی حاصل ہے. جب یہ چیز مغربی معاشروں میں اس وقت رائج ہو چکی اور اب ہمارے معاشرے ان کے نشانے پر ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج سے چند سالوں کے بعد، چند دہائیوں کے بعد ہمارے معاشروں میں بھی وہی چیزیں نہیں ہو رہی ہوں گی جو آج مغربی ممالک میں ہو رہی ہیں؟ تو جدیدیت ایک ایسا ناسور ہے کہ جو اسلام کے بلکہ مشرق کے، چاہے وہ وہاں اسلام ہو یا کوئی اور دین ہو، مشرق کا جو عائلی اور فیملی سسٹم ہے اس فیملی سسٹم کو یہ چیز ختم کر دیتی ہے. ایک نوجوان کو سوسائٹی سے، نوجوان کو ٹریڈیشن سے، نوجوان کو اپنے خاندان سے توڑ کر رکھ دیتی ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ نوجوان علماء سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، اپنے آپ کو مربوط رکھیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اعتراضات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں جدیدیت کے زیر اثر ہو کر. تو ان اعتراضات کا تھوڑا بہت جواب دینا آنا چاہیے. اور اگر ہر ایک آدمی جواب نہ دے سکے، اور میری توقع یہی ہے، میرا اندازہ یہی ہے کہ اگر 1000 لوگ ہیں تو شاید ایک آدمی جواب دے سکے گا، لیکن ایک آدمی تو ہو 1000 لوگوں میں جو جواب دے سکے اور سامنے والوں کو مطمئن کر سکے. بقیہ 999 لوگ کم سے کم وہ خود اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں کہ اس طرح کے اعتراضات سے ان کا ایمان کمزور نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ بہت سو کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، اور یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب کتاب ہدایت ہے تو بہت سے لوگ گمراہ کیوں اور کیسے ہوتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہدایت کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 درجات رکھے ہیں. ہدایت کے 3 درجات رکھے ہیں. پہلا درجہ ہدایت کا وہ ہے کہ جس میں ہر جاندار شامل ہے. یہ ہدایت کا درجہ ہر جاندار کو دیا گیا ہے، وہ چاہے کیڑا ہو، مکوڑا ہو، وہ چرند ہو، پرند ہو، وہ درندہ ہو، وہ انسان ہو، وہ جنات ہو، وہ کوئی بھی ہو، ہر ایک کو ہدایت کے اس درجے پر اللہ تعالیٰ نے فائز کیا ہے. یہ ہدایت اس کو دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا. کل شیء، ہر چیز کو، اس میں کوئی استثناء اور ایکسیپشن نہیں ہے. ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کو ہدایت دی. یہ کون سی ہدایت ہے؟ اس ہدایت کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ سروائیول انسٹنکٹ، یعنی ہر جاندار یہ جانتا ہے کہ اسے زندہ کیسے رہنا ہے. ہر جاندار کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھ دی ہے
کہ وہ اپنے آپ کو سروائیو کیسے کرے اور اپنے آپ کو زندہ کیسے رکھے۔ اس کی مثال بہت آسان ہے۔ آپ کوئی بھی چھوٹا موٹا جاندار دیکھیں اور اس کی طرف بڑھیں یا اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں تو وہ فوراً پیچھے کو ہٹے گا۔ کیوں؟ چونکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، اس کو خطرے کا اور خوف کا احساس ہوا۔ یہ احساس اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ڈالا ہے۔ کیوں ڈالا ہے؟ تاکہ اس کی حفاظت رہے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر یہ احساس اس جاندار کی فطرت میں نہ ہوتا، وہ پیچھے کو نہ جاتا، اپنی حفاظت کا سامان نہ کرتا اور آپ اس کو مار دیتے اور اس طریقے سے بہت سے جاندار مر جاتے، تو کیا ان جانداروں کی وہ نوع اور وہ اسپیشی باقی رہتی؟ نہیں رہتی۔ جاندار اپنی حفاظت کرنا خود جانتا ہے، وہ زندہ رہنا خود جانتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو یہ اتنی اس لیول کی ہدایت دی ہے کہ وہ زندہ کیسے رہے۔ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اس کے بعد آتا ہے ہدایت کا دوسرا درجہ۔ ہدایت کے اس درجے کا جو تعلق ہے وہ صرف انسانوں اور جنات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے ہر نفس کو فجور اور تقوی، یعنی کیا برائی ہے اور کیا اچھائی ہے، یہ اللہ نے ہر نفس کو سکھا دیا۔ اللہ نے ہر نفس کو یہ بتا دیا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ ایک آدمی ایمیزون کے جنگلوں میں رہتا ہے، اس نے کبھی انسانیت سے، باہر کے لوگوں سے رابطہ نہیں کیا، اس کو نہیں پتا کہ باہر لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ کسی طریقے سے آپ وہاں پہنچ گئے اور کسی طریقے سے اس سے کمیونیکیشن ہوا اور وہ آپ کی بات سمجھ رہا ہے، اور آپ اس سے ایک سوال کریں۔ سوال یہ کریں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اگر تم پر کوئی شخص احسان کرے تو کیا تم اس کے احسان مند ہوں گے؟ وہ یہ کہے گا کہ بالکل ہوں گا۔ کیوں؟ اس کی سرشت میں ہے، اس کی طبیعت میں ہے کہ جب احسان کوئی آدمی کرے گا تو اس احسان کا بدلہ دیا جانا چاہیے۔ یہ وہ اچھائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت میں رکھ دی ہے۔ آپ اس سے دوسرا سوال کریں، وہ سوال یہ کریں کہ کیا کسی ایسے شخص کو کہ جس نے تم پر ایک مرتبہ نہیں دسیوں مرتبہ احسان کیا ہے، تمہاری مدد کی ہے، تمہارا تعاون کیا ہے، تمہاری ہیلپ کی ہے، کیا ایسے شخص کو دھوکہ دینا درست ہے؟ وہ چاہے دھوکہ دے، لیکن اپنی زبان سے وہ یہ کہے گا کہ دھوکہ دینا ایسے شخص کو درست نہیں ہے۔ یہ اچھائی اور برائی کا تصور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ڈالا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے آبجیکٹیو مورالٹی۔ آبجیکٹیو مورالٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان، پوری انسانیت اس بات پر متفق ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ یہاں سے میں آپ کو ملحد کی ذہنیت بتانا چاہوں گا کہ ملحد کی ذہنیت کیسے ہوتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک آدمی آپ کو آپ کے مشکل وقت میں روزانہ پیسے دے، روزانہ آپ کے اکاؤنٹ میں 1000 روپے آ رہے ہیں، ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، 4 دن ہوئے، ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے، مہینہ، اور اس طریقے سے سال، 2 سال، 4 سال، اور سلسلہ چلتا ہی چلا آ رہا ہے۔ روزانہ 1000 روپے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں اور آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اب آگے چل کر جب یہ کئی سال اس طریقے سے گزر گئے تو خود بتائیے کہ کیا 1000 روپے کا یہ آنا آپ کے لیے نارمل ہو جائے گا یا نہیں؟ پہلے دن تو آپ سوچیں گے بھائی ماشاء اللہ 1000 روپے آئے ہیں، آدمی نے بڑا تعاون کیا، اگلے دن بھائی واقعی تعاون جاری ہے، تیسرے دن بھی آپ اس کے سامنے شکریہ ادا کریں کہ بھائی بہت 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 شکریہ، آپ تعاون کر رہے ہیں، روز میرے پاس پیسے آ رہے ہیں۔ لیکن 2-4 سال کے بعد آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ تو بہت نارمل سی چیز ہے کہ اس کو تو بھیجنا ہی ہے۔ اب یہاں سے ملحد کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ ملحد کی کہانی یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اس 1000 روپے بھیجنے والے کا شکریہ ادا کرے، 1000 کا شکریہ ادا کرتا ہے، 1000 روپے کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ حالانکہ شکریہ ادا کس کا کرنا تھا؟ شکریہ ادا کرنا تھا 1000 روپے بھیجنے والے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لمحات دیے ہیں جن لمحات میں ہم جی رہے ہیں۔ یہ لمحہ پہلی مرتبہ جب ہم نے اپنی آنکھیں کھولی تو پہلا لمحہ تھا
پھر دوسرا لمحہ آیا، تیسرا لمحہ آیا، یہ لمحات اللہ کی طرف سے مستقل آئے چلے جا رہے ہیں۔ کسی کی عمر 20 سال ہے تو 20 سال کے لمحات ذرا کاؤنٹ کریں کتنے ہوتے ہیں، اور کسی کی عمر 40 سال ہے تو کسی کی 80 سال ہے۔ ان سالوں میں، اتنے سالوں میں جو یہ لمحات آئے ہیں تو لوگ ان لمحات کو نارمل سمجھنے لگے کہ بھئی یہ لمحات تو آتے ہی ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ ان لمحات کے بھیجنے والے کا شکریہ ادا کیا جاتا، ملحد یہ کہنے لگے کہ نہیں، مجھے تو لمحے کا ہی شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہ ہمیں تو یہ جو دہر ہے، یہ جو زمانہ ہے، یہ زمانہ ہی ہمیں ہلاک کر دے گا، زمانہ ہی سب کچھ دینے والا ہے، زمانہ ہی نے ہمیں پیدا کیا، زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرے گا۔ تو یہ ایسا ہی ہوا جیسے کہ 1000 روپے کا شکریہ ادا کیا جائے چند سالوں کے بعد، اور جو شخص 1000 روپے بھیج رہا ہے اس کو بھلا دیا جائے۔ تو ملحد کی یہ سائیکی ہے، یہ اس کی نفسیات ہے کہ وہ لمحات کا شکریہ ادا کرتا ہے، زمانے کا پابند ہو جاتا ہے، زمانے کا غلام ہو جاتا ہے، وہ زمانے کی بندگی کرتا ہے، اس کی بندگی بھول جاتا ہے کہ جس نے زمانے کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو ہر انسان کے نفس میں بٹھا دیا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اور زمانہ ایک ایسی ریالٹی اور حقیقت ہے جو خود سے کچھ دینے کی طاقت نہیں رکھتی۔ ہر انسان اس کو جانتا ہے۔ یہ ہے آبجیکٹو مورالٹی۔ اس لیول کی ہدایت ہر انسان کو دی گئی ہے اور ہر جن کو دی گئی ہے۔ اس کے بعد آگے تیسرے درجے کی ہدایت آتی ہے۔ تیسرے درجے کی ہدایت یہ ہے کہ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس ہدایت کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو یہ تیسری ہدایت خود بخود آنے والی نہیں ہے۔ یہاں ہمیں ایفرٹ کرنے ہیں۔ پہلی والی ہدایت میں ہمیں ایفرٹ نہیں کرنا، دوسری والی ہدایت میں ہمیں ایفرٹ نہیں کرنا، تیسری والی ہدایت میں ہمیں محنت کرنی ہے اور اس ہدایت کو حاصل کرنا ہے، تب ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ لیکن کیسے محنت کریں، وہ کیا طریقہ ہے؟ بلکہ ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی جب 2 طرح کی ہدایتیں اللہ نے ہمیں دے دی تو تیسری بھی دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا کیا جاتا ہے، وہ تیسری بھی ہدایت ہمیں دے سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ شخص جو رسول کے ساتھ اختلاف کرے، رسول کے ساتھ شقاق کرے، یعنی مخالفت کرے رسول کی، جبکہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ کون سے درجے کی ہدایت؟ دوسرے درجے کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا والی ہدایت اس کے سامنے بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مؤمنین کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم بھی پھر اس کو اسی راستے پر چلنے دیتے ہیں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر جانا ہے ادھر جاؤ، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کے بعد اس کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے درجے کی ہدایت حاصل کرنے کے بعد اگر اس کو تیسرے درجے کی ہدایت چاہیے تو مؤمنین کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ مومنین کے راستے پر چلے گا تو تیسرے درجے کی ہدایت ملے گی۔ اب یہ دیکھیں، وہ چلے گا تو ہدایت ملے گی، نہیں چلے گا تو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو یہ عمل کس کا ہوا؟ اللہ کا ہوا یا بندے کا ہوا؟ یہ عمل بندے کا ہوا۔ تو ثابت اس سے یہ ہوا کہ اللہ نے پہلی ہدایت ہمیں دی، دوسری ہدایت ہمیں دی، تیسری ہدایت کے حاصل کرنے نہ کرنے کا اختیار ہمیں دیا۔ اب اللہ نے قرآن میں جو احکامات دیے ہیں ان کے اختیار کرنے نہ کرنے کا چونکہ ہمیں اختیار ہے، فری ول ہے، تو کچھ لوگ ان احکامات کو لے لیتے ہیں اور کچھ لوگ ان احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ تو قرآن میں جو یہ بات ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ کہ جو قرآن کے احکامات کو مسترد کر دیتے ہیں، قرآن ان کے لیے باعث ضلالت، باعث گمراہی بن جاتا ہے، اور وہ لوگ جو قرآن کے احکامات کو لے لیتے ہیں
قرآن ان کے لیے باعث ہدایت بن جاتا ہے۔ قرآن کو چھوڑو گے تو باعث ضلالت، قرآن کو پکڑو گے تو باعث ہدایت۔ تو اس میں قرآن کی خطا نہیں ہے العیاذ باللہ، اس میں خطا ہماری ہے کہ چونکہ چھوڑنا اور پکڑنا تو ہمارا کام ہے۔ ہم چھوڑیں گے تو قرآن کی وجہ سے گمراہ ہوں گے، اس لیے کہ قرآن میں احکام ہے، ان احکام کو ہم نے نہیں مانا۔ ہم پکڑیں گے قرآن کو تو قرآن کی وجہ سے راہیاب اور ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اس طریقے سے آپ قرآن کی اس آیت کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، میں نے یہ بات جو عرض کی کہ ہر نوجوان کو بلکہ ہر مسلمان کو علماء سے مربوط ہونا چاہیے، تاکہ جب یہ سوالات اور یہ خدشات، یہ شبہات ذہن میں آئیں تو کم سے کم آپ کے پاس کوئی ایسا شخص تو موجود ہو کہ جس کے پاس جا کر آپ اپنے ان شبہات کو دور کر سکیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو آیت ابھی میں نے پڑھی اس سے تائید ہوتی ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کے راستے پر چلیں گے اور باقی رہیں گے تو انشاءاللہ ہدایت پہ رہیں گے۔ لیکن اگر یوٹیوبرز کے راستے پہ چلیں گے، اگر انسٹاگرامرز کے راستے پر چلیں گے، اگر ریلز پہ چلیں گے، اگر اسنیپ چیٹرز پہ چلیں گے تو پھر ہدایت پر باقی نہیں رہ سکتے۔ ہدایت پر باقی رہنے کا راستہ سبیل المؤمنین ہے، اور یہ سبیل المؤمنین وہ راستہ نہیں ہے جو ابھی اسی سال یا 2 سال یا 20 سال پہلے شروع ہوا۔ یہ سبیل المؤمنین وہ راستہ ہے کہ اگر آپ اس راستے کو پیچھے کی طرف چلتے چلے جائیں تو یہ راستہ منتہی ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جو راستہ وہاں سے چلا آ رہا ہے وہ سبیل المؤمنین ہے، اس راستے پر چلیں گے تو ہدایت کی منزل پہ پہنچیں گے۔ اگر اس راستے کو چھوڑ کر اپنا کوئی راستہ انتخاب کریں گے، اپنے کسی راستے کا اختیار کریں گے تو پھر سبیل المؤمنین کے بجائے آپ سبیل الکافرین پر ہیں، سبیل المضلین پر ہیں، سبیل الضالین پر ہیں، اور ایسے راستے پر چل کر کبھی بھی ہدایت کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ چند اصولی باتیں ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ چیزیں پن پوائنٹ کر کے بھی بتا دوں، تحدید کر کے بھی بتا دوں۔ دیکھیں میری یہ عادت نہیں ہے خصوصاً عوامی اجتماعات میں کہ میں کسی فتنے کا نام دوں۔ ہاں اگر کوئی یوٹیوب کے اوپر ہم ویڈیو بناتے ہیں یا وہاں گفتگو کرتے ہیں تو فتنوں کا نام لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ فتنہ جس راستے سے آئے اسی راستے سے فتنے کا مقابلہ کرنا چاہیے اور دفاع کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص یوٹیوب پر بیٹھا ہوا ہے، سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے بیٹھ کر وہ اسلام کی تعلیمات کو مسخ کر رہا ہے، اسلام کی تعلیمات میں تحریف کر رہا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسی جگہ انہی ٹولز کو اور انہی وسائل کو استعمال کر کے ان لوگوں کا جواب دیا جائے۔ وہاں ان فتنوں کا نام بھی لینا پڑتا ہے اور فتنوں کا بھی نام لینا پڑتا ہے۔ لیکن ایک آدمی کی مکمل جد و جہد اور تمام تر کوششیں سوشل میڈیا پر ہوں اور ہم مسجدوں میں بیٹھ کر ان کا نام لیں تو گویا کہ ہم ان کا فتنوں کو پھیلانے میں تعاون کر رہے ہیں، اور یہ تعاون علی الاثم والعدوان ہے جو کہ غلط ہے۔ اس لیے میری کوشش آخری درجے تک یہ رہتی ہے کہ فتنہ پروروں کا نام نہیں آنا چاہیے، ہاں ان کے نظریات کا رد ضرور ہو جانا چاہیے۔ ایک اور فتنہ جو ہماری سوسائٹی میں خاص طور سے نام نہاد پڑھے لکھے لوگوں میں پھیل رہا ہے، یہ وہ فتنہ ہے کہ جس کا تعلق دین میں سہل پسندی سے ہے، یعنی ہر چیز حلال، حرام کا حرام ہے ہی نہیں، یہ کام مشکل لگ رہا کوئی بات نہیں، یہ کام مت کرو یہ بھی حلال، بھائی رمضان میں روزے رکھنا گرمی کے دنوں میں بہت مشکل ہے، کوئی بات نہیں ہے آپ سردی میں روزے رکھیں۔ یہ جو تصور، یہ جو سہل پسندی ہے، یہ سہل پسندی کا فتنہ بھی اس وقت عروج پر ہے، حالانکہ اس فتنے کی جڑیں اسی ملک سے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس فتنے کی جڑیں اس ملک سے ہیں، اس ملک سے ہیں، یعنی اگر اس فتنے کو آپ ٹریس کرتے 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 پیچھے چلے جائیں یہیں پہنچیں گے۔ اس علاقے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس ملک میں کہہ رہا ہوں، لیکن ماضی قریب میں میڈیا اور سوشل میڈیا کی بدولت یہ فتنہ بھی خوب پھیلا ہے، اور اس فتنے کی ایک بنیاد ہے، اور وہ بنیاد یہ ہے کہ ہم احادیث میں ان احادیث کو تسلیم کریں گے کہ جن کا تعلق جو متواتر ہو۔ اگر حدیث متواتر نہیں ہوگی
تو ہم اس حدیث کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ بات بڑے زور و شور سے کہی جاتی ہے۔ اب جب ہم ذخیرہ حدیث پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، ان تمام مجموعوں میں جو اکثریت احادیث کی ہے وہ متواتر نہیں ہے۔ یہ اکثریت اخبار آحاد کی ہے، جس کو ہم سنگولر فارم میں خبر واحد کہتے ہیں۔ یہاں سے گمراہی یہ پیدا ہوتی ہے کہ فتنہ پرور لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، خبر الواحد کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی کی خبر۔ ہم دین کے معاملات میں ایک آدمی پر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے ایک آدمی ہمیں بتائے گا، اور وہ بھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا ہے، جو منصب نبوت پر نہیں ہے، جو منصب رسالت پر نہیں ہے۔ کیا خبر اس سے غلطی ہو گئی ہو؟ یہ کیا ضروری ہے کہ اس نے بات کو صحیح طریقے سے یاد رکھا ہو؟ یہ کیا ضروری ہے کہ اس نے کسی چیز کا حذف و اضافہ نہ کیا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس طریقے سے یہ لوگ خبر واحد کا، یعنی بہت بڑی تعداد میں احادیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک واضح ترین مثال کہ کس طریقے سے احادیث کو مشکوک قرار دیا جاتا ہے، یہ مثال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر سے متعلق احادیث، جو بخاری میں موجود ہیں، مسلم میں موجود ہیں، اور تقریباً ہر معتبر مجموعہ حدیث میں یہ احادیث موجود ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب نکاح ہوا تو ان کی عمر 6 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو ان کی عمر 9 سال تھی۔ اہل علم جانتے ہیں کہ احادیث کے الفاظ میں لفظ ستہ اور تسعہ کا لفظ موجود ہے، چونکہ ستہ کے معنی آتے ہیں 6 کے اور تسعہ کے معنی آتے ہیں 9 کے۔ تو اب جب یہ بات دنیا کے سامنے آئی اور 150 پونے 200 سال میں جدیدیت کے زیر اثر رہ کر ہماری ذہنیتیں متاثر ہوئیں، آج سے 150-200 سال پہلے کسی کو اعتراض نہیں ہوتا تھا اس طرح کی نشادیوں اور نکاحوں پر، لیکن آج بہت سے لوگوں کو اعتراض ہونے لگا۔ تو یہ فتنہ پرور لوگ آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ حدیثیں تو پرابلم ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ چونکہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ بھائی حدیث بخاری میں ہے، حدیث ترمذی میں ہے، حدیث مسلم میں، کوئی تو معیار ہوگا، حدیث کے صحیح ہونے کا کوئی معیار نہیں۔ اصل وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں راوی سے گڑبڑی ہوئی ہے۔ وہ گڑبڑی ہوئی ہے کہ 6 کے بعد 10 کا لفظ تھا اور 9 کے بعد بھی 10 کا لفظ تھا، یعنی حضرت عائشہ کی عمر نکاح کے وقت 16 سال تھی۔ یہ راوی کی غلطی کی وجہ سے 10 کا لفظ گر گیا۔ اسی طریقے سے رخصتی کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 19 سال تھی، وہ بھول گیا آگے لفظ 10 لگانا، وہ گر گیا، تو 19 رہ گیا 9 اور 16 رہ گیا 6۔ اور بعد کے لوگوں نے سمجھا کہ لو بھائی حضرت عائشہ کی عمر تو 6 سال نکاح کے وقت اور 9 سال رخصتی کے وقت تھی۔ اگر اس تعویل کو، اس رقیق تعویل کو مان لیا جائے تو پھر کون سی ایسی حدیث ہے کہ جس میں ہم اس تعویل کو روا نہیں رکھیں گے؟ پھر تو کسی بھی حدیث میں راوی کچھ بھی بھول سکتا ہے۔ کون سی حدیث محفوظ رہ گئی؟ تو اگر معاملات کو، دین کو پیش کرنے کا یہ طریقہ ہو کہ نہیں اس سے غلطی ہو گئی، اس سے غلطی ہو گئی، دلیل کچھ نہیں، تاکہ لوگوں کے سامنے اعتراض کا جواب دینے کے بجائے یہ کہا جائے کہ نہیں، یہ جو امت کے اتنے یعنی مسلسل چلے آ رہے علماء ہیں ان سب سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے اکیلے سے غلطی نہیں ہوئی ہے۔ اگر طریقہ یہ ہے تو پھر دین کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے یہ جو مطالبہ ہے کہ ہم حدیث وہ مانیں گے کہ جو متواتر ہو، اور جو متواتر نہ ہو وہ نہیں مانیں گے، چونکہ یہ ایک آدمی کی روایت ہے، یہ مطالبہ اس لیے غلط ہے کہ خبر واحد کا مطلب ایک آدمی کی روایت ہوتا ہی نہیں۔ یہ بھی ایک اصول، یعنی یہ اصول حدیث بنیادی طالب جو بھی جانتا ہے بنیادی طور پر، وہ طالب علم جس نے اصول حدیث کی بنیادی کتابیں پڑھی ہوں، وہ یہ جانتا ہے کہ خبر الواحد کا مطلب ایک آدمی کی خبر نہیں ہوتا۔ 2 آدمی کی روایت کو بھی خبر الواحد کہا جاتا ہے، 2 آدمی کی روایت کو بھی خبر الواحد کہا جاتا ہے، بعض حالات میں 3 آدمی کی روایت کو بھی خبر الواحد کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اس کو بھول چوک ہو گئی ہو؟ پھر 1 یا 2 آدمی کی
روایات یا ان کی بیان کی ہوئی خبروں پر دنیا چلتی ہے۔ آپ دیکھیں عدالتی نظام کیسے چلتا ہے۔ عدالت میں کیا جج صاحب اسی وقت فیصلہ کرتے ہیں جب پورا شہر آ کر گواہی دے؟ اگر ایک گواہ موجود ہوگا، دو گواہ موجود ہوں گے اور جج ان دو گواہوں کی موجودگی میں ان دو گواہوں کی گواہی پر فیصلہ کر دے تو کیا اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا؟ اس کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، بلکہ بعض حالات میں ایسا ہو سکتا ہے کہ مدعا جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جائے، کیوں؟ چونکہ دو لوگوں نے گواہی دی ہے۔ اب اگر جج یہ مطالبہ کرنے لگے کہ نہیں، چونکہ یہ مرڈر 15 سال پہلے ہوا تھا، 10 سال پہلے ہوا تھا، تو میں تو اس وقت فیصلہ کروں گا جب مرڈر کو دیکھنے والا پورا شہر ہو، پھر وہ پورا شہر اتنے لوگوں کو بیان کرے کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، اور اس طریقے سے ہر سال اتنے لوگوں کا اضافہ ہوتے رہے اور یہ سارے لوگ آ کر میری عدالت میں گواہی دیں، تب میں یہ بات مانوں گا۔ تو دنیا کا جو عدلیہ کا نظام ہے وہ کلیپس کر جائے گا۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی جج صحیح طریقے سے فیصلہ کر سکے۔ چلیے، یہ تو عدالت کا مسئلہ رہا۔ ایک آدمی نے نکاح کیا ایک عورت سے، 15-20 سال کے بعد وہ عورت کہنے لگی، آپس میں ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، کچھ مہینوں کے بعد مثلاً وہ عورت کہنے لگی کہ میرا تو نکاح ہوا ہی نہیں۔ اگر عورت یہ انکار کر دے کہ میرا اس سے نکاح نہیں ہوا، تو شوہر کے پاس کیا آپشن ہے؟ شوہر کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ خبر واحد پیش کرے۔ خبر واحد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان دو گواہوں کو سامنے لائے کہ دیکھو ان دو گواہوں کی موجودگی میں میرا اس عورت سے نکاح ہوا تھا۔ اگر یہ دو گواہ گواہی دیں گے تو اس نکاح کو شریعت ویلڈ مانتی ہے، عدالت ویلڈ مانتی ہے، معاشرے کو ویلڈ ماننا پڑے گا۔ تو ہماری تو پوری سوسائٹی چل ہی رہی ہے خبر واحد پر۔ تو جب پوری سوسائٹی خبر واحد ہی پہ چل رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے مسائل جب بیان کیے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض صحابہ نے ان کو محفوظ رکھا، بعض نے آگے بڑھایا، اور یوں وہ کچھ احکام خبر واحد کے اوپر موقوف ہو گئے، تو خبر واحد کو مسترد کرنے کا کیا مطلب؟ پھر ہمارا مطالبہ ایسے لوگوں سے یہ کہ بھائی آپ متواتر دلیل سے ہمیں یہ ثابت کر دیں کہ خبر واحد نہیں مانیں گے تو ہم بھی مان لیں گے۔ یعنی جو مطالبہ آپ ہم سے کر رہے ہیں وہی مطالبہ ہم آپ سے کرتے ہیں۔ ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ متواتر حدیث سے یا قرآن کی کسی آیت سے یہ ثابت کرو کہ خبر واحد معتبر نہیں ہے، تو ٹھیک ہے ہم مان لیں گے۔ تو جو مطالبہ ہم سے وہی مطالبہ آپ سے۔ اب دیکھیں، میں نے کسی فتنے کا نام نہیں لیا لیکن اس کے کچھ اصول گنا دیے۔ اب اگر آپ کے سامنے میں اس فتنے کا نام لوں اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کا نام کبھی نہ سنا ہو، یا یہ ویڈیو بن رہی ہے اور بعد میں یوٹیوب پر جائے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے نہ سنا اور وہ اس کو سرچ کرنے لگے تو شاید وہ میری وجہ سے کچھ شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں، بجائے اس کے کہ اگر میں ان کے اصول بیان کر دوں اور آپ یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ دیکھ کے اسلام پر، دین پر چلنے کا صحیح راستہ وہی راستہ ہے کہ جس کو صحابہ نے چنا، تابعین نے چنا، تبع تابعین نے اختیار کیا، ائمہ اعظام، فقہاء و محدثین سے ہوتا ہوا اور ہمارے علماء سے ہوتا ہوا وہ یہاں تک پہنچا ہے۔ دین پر چلنے کا یہی راستہ ہے، تو آپ بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کی نسلیں بھی محفوظ رہیں گی، اور فتنہ پرور کبھی بھی ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکیں گے۔ تو علماء سے مربوط ہونا بہت ضروری ہے، اور قرآن کریم سے اس حد تک مربوط ہونا ضروری ہے کہ کوئی بھی آنے والا اعتراض آپ کے ایمان کو ہلا نہ سکے۔ اگر مان لیں کبھی کوئی اعتراض آپ کے سامنے ایسا آ بھی گیا جس کا جواب آپ کے سامنے نہیں ہے، تو میں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ اپنے آپ پر، اپنے آپ کی اس موجودہ حالت پر غور کیجئے، چاہے آپ کتنے ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں، آپ ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، عالم ہوں، آپ محدث ہوں، فقیہ ہوں، مفسر ہوں، کچھ بھی ہو، اپنی اس موجودہ حالت پر غور کیجئے اور اپنے آپ سے پوچھئے کہ جتنا آپ جانتے ہیں کیا وہ اس سے کہیں کم نہیں ہے جتنا آپ نہیں جانتے؟ دنیا میں جو علم ہے کیا وہ سارا کا سارا آپ کے پاس ہے؟ نہیں۔ ہر فیلڈ میں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک ڈاکٹر یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں میڈیکل فیلڈ کا مکمل ماہر ایکسپرٹ، میں ہر چیز جانتا ہوں، ہاں میں علم دین نہیں جانتا، نہیں، میں ڈاکٹر کے بارے میں کہہ رہا ہوں میڈیکل فیلڈ ہی میں جتنا علم میڈیکل فیلڈ میں موجود ہے وہ سارا کا سارا ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے پاس چاہے وہ کتنا ہی ماہر ہو، ڈاکٹر کے پاس جتنا علم ہے وہ اس سے کہیں کم ہے جتنا علم میڈیکل فیلڈ میں موجود ہے۔
ایسے ہی ایک عالم کا معاملہ ہے، وہ عالم کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، لیکن جتنا علم اس کے پاس ہے وہ کہیں کم ہے اس علم سے جتنا موجود ہے۔ جب ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم جہالت کے پتلے ہیں، ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے دن رات محنتیں کرنی پڑتی ہیں، ہمارے پاس مکمل علم اور نالج موجود نہیں ہے، تو اگر کوئی اعتراض ہمارے سامنے آئے گا تو کیا ہمیں اس اعتراض کے آنے کے بعد یہ اعتراف نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی چونکہ مجھے معلوم نہیں ہے اس لیے مجھے اس اعتراض کا حل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ اگر میرے پاس علم ہوتا تو مجھے اس اعتراض کا حل معلوم ہوتا، اعتراض کا حل موجود ہے، جواب موجود ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے اگر یہ نسخہ یاد رکھا اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لی تو انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہی ہے ایمان العجائز۔ ایمان العجائز کا مطلب کیا ہے؟ بوڑھیوں کا ایمان۔ کسی بوڑھی عورت کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی ارسطو اور افلاطون کے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے کہ علم کلام کی دقیق عبارتوں کی ایک بوڑھی کو کیا حاجت ہے۔ وہ تو یہ کہتی ہے بس میرا اللہ ایک ہے، میں اس پر ایمان لائی، مجھے کسی دلیل کی ضرورت ہے ہی نہیں، چونکہ اس کو پتا ہے کہ دلیل سمجھنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ وہ بلا دلیل اللہ تعالیٰ پر ایمان لائی، اور بلا دلیل اللہ پر ایمان لانا ایک مضبوط ترین دلیل ہے، چونکہ اس دلیل میں یہ اعتراف چھپا ہوا ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے، اور یہ صرف بوڑھی عورتوں اور مردوں کا حال نہیں ہے، ہر انسان کا یہی حال ہے کہ وہ جہالت کا پتلا ہے، اور اس کے پاس جتنی نالج اور علم ہے وہ اس سے کہیں کم ہے جتنی نالج اور علم باہر موجود ہے، یعنی حقیقت کی حقیقی دنیا میں موجود ہے۔ جب آپ یہ اعتراف کر لیں گے تو کوئی شبہ ہوگا، کوئی اعتراض ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا، کبھی بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ گمراہی کا سبب نہیں بنے گا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اور یہ میں تجربہ بیان کر رہا ہوں، اور یہ علماء اور طلباء و فضلاء کے لیے ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سوال آتا ہے اور وہ سوال آپ حل کرنا چاہتے ہیں، اگر نیت خالص ہے تو سوال حل ہوگا اگرچہ اس میں 2 سال لگ جائیں۔ بعض سوال میرے ذہن میں آئے، مجھے 2 سال لگے، 3 سال لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی، ان وہ سوال حل ہوئے۔ لیکن اس کے لیے اس نے نیت چاہیے، دعا چاہیے، استغفار چاہیے، اور یہ اعتراف چاہیے کہ مجھے علم نہیں ہے۔ یہ مجھے علم نہیں ہے جملہ، یہ نسخہ ہے، یہ اکسیر ہے، یہ ایک بہترین عمل ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ تجربے کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے، تبھی انسان فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور دین سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ کچھ سوال و جواب کی کوئی نشست ہے یا نہیں ہے؟ چلیں یہ اچھا ہو گیا، تو انشاءاللہ پھر یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔